الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں جن میں اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ دعائیں اور اعمال بھی بڑے بابرکت ہیں جو آسمانی دروازے کھولنے کا باعث بنتی ہیں۔ اور جب رب کریم آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے تو پھر ویورز آپ کچھ بھی مانگ لو، مال و دولت، روپیہ پیسہ، گھر، گاڑی، شادی، اولاد، خوشی و سکون، ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی اوقات کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کون سے ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 7 بابرکت اوقات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دو، تو رب العالمین اپنے بندے کو دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بندے کا حق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے دیکھے تو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کرے۔ ویورز، آج کی ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا اسے اسکپ نہ کریں اور آخر تک دیکھیں، اور میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ وہ کون سے اوقات ہیں کہ جن میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں؟ نمبر 1، ماہ رمضان کے شروع میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس بندے کے جس کے اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں۔ نمبر 3، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوپہر کو سورج کے زوال کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ ظہر کی نماز نہ پڑھی جائے، اس لیے مجھے پسند ہے کہ اس دوران میری نیکی اوپر جائے۔ نمبر 4، آدھی رات کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے؟ اسے عطا کیا جائے گا۔ کیا کوئی پریشان حال ہے؟ اس کی پریشانی دور کی جائے گی۔ مسلمان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ نمبر 5، اذان کے وقت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ نمبر 6، جہاد کی صف بندی کے وقت۔ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک اذان کے وقت، دوسرا جہاد کی صف بندی کے وقت۔ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ نمبر 1، سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بندہ خلوصی دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران ایک شخص نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا، کس نے کہا ہے؟ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کلمے کو سن کر حیرت میں پڑ گیا، اس کلمے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا۔ صحیح مسلم 601۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں جن کے درمیان سلام نہیں ہے، ایسی ہیں کہ ان کے واسطے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے، یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں آسمان دروازے کھلتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں میرے
نیک اعمال اوپر اٹھائے جائیں۔ سنن ترمذی 478۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نماز پڑھنی نہیں چھوڑتے تھے۔ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، کچھ لوگ واپس چلے گئے اور کچھ لوگ پیچھے مسجد میں رہ گئے۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ آئے، آپ کا سانس پھول رہا تھا اور آپ کے دونوں گھٹنے کھلے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، یہ تمہارا رب ہے، اس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا اور تمہارا ذکر فرشتوں سے فخریہ فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے، فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو، ان لوگوں نے ایک فریضے کی ادائیگی کر لی ہے اور دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مساجد تک زیادہ قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو یہی شیطان کے خلاف محاذ ہے۔ صحیح مسلم 251۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار جب تک کہ روزہ نہ کھول لے، دوسرا عادل امام، تیسرے مظلوم۔ اس کی دعا اللہ تعالیٰ بدلیوں سے اوپر تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب کہتا ہے، میری عزت کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا، بھلے کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کون سی دعا ہے جس سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ سے روایت ہے کہ جو شخص سچے دل اور زبان سے یہ کلمے پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو ایسے شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رب العالمین ایسے بندے کو دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بندے کا حق ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اسے دیکھے تو اسے اس کی مانگی ہوئی ہر چیز عطا کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ یہ کلمات تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مرتبہ کے عوض 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کی طرح ہے، اور یہ اس کے لیے دن کے آغاز سے لے کر آخر تک اسلحہ بن جائے گا، اور اس دن کوئی بھی شخص ایسا عمل نہیں کر سکے گا جو اس پر غالب آ جائے، اور اگر شام کے وقت کہہ لے تب بھی اس طرح ہوگا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، جس نے 10 بار یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کا اجر اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کرے اور ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کرے، ہمارے لیے عرش کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔